السلام علیکم، دس از ابی اللہ بخاری، آپ کا فزیوتھراپسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فزیو اسٹار۔ آج کی اس ٹاپک کے اندر کچھ باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، کیونکہ میرے پاس کلینکل پریکٹس کے اندر بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اور کچھ کامن باتیں ایسے بتاتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً جب ان کو کمر میں مسئلہ ہوتا ہے یا جب کسی کو کمر میں مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے کمیونٹی کے اندر کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کمر کا مسئلہ ہے، پٹھوں کا مسئلہ ہے، خود ہی چلا جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تو اس میں ہم اور لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا جو پین ہوتا ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے سے 72 گھنٹے تک یا میکسیمم ایک ہفتے تک اگر ریزالو ہو رہی ہے، وہ بھی آپ ریسٹ کی وجہ سے یا پھر آپ نے کوئی جیل کا مساج کیا یا پھر آپ نے گرم ٹھنڈا جو بھی ہے اس وقت کے حساب سے آپ نے ٹکور دیا، اگر اس کے بعد ریزالو ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر ایک ہفتے سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس کو اور ڈیلے نہیں کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ کام بھی کرتے ہیں، چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر اگر ہمارے مسل تک کوئی ایشو ہے تو وہ انٹرنل اسٹرکچر کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے اور وہ بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا ڈسک یا پھر اور مہروں کا مسئلہ ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب سے کامن مسٹیکس ہے جو کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ درد خود ہی آ گیا ہے، خود ہی چلا جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ ہفتے سے زیادہ ہو گیا تو پھر آپ ضرور کسی بھی اچھے فزیشین سے یا پھر فزیوتھراپسٹ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سے اپنا مسئلہ بتائیں، تاکہ وہ آپ کے لیے ایک پراپر پروٹوکول سیٹ کرے اور آپ کو مزید کسی بھی مسئلے کا شکار ہونے سے آپ کو بچا سکیں۔ دوسری کامن مسٹیک ہوتا ہے جو لوگ عموماً جو لڑکے لوگ ہوتے ہیں جو تقریباً 20 سے 25 سال، 30 سال، 45 سال یا 50 سال کی عمر تک کے بھی لوگ آتے ہیں، جیسے ہی ان کو کمر کا مسئلہ ہوتا ہے، کمر میں پین ہوتا ہے، ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، تو پھر ہر کوئی ان کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ جم جوائن کرو، اور جم کی وجہ سے آپ کا مسئلہ صحیح ہو جائے گا اور آپ کا جو ہے وہ کمر کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو صحیح ہے کہ جم جو ہے نا فٹنس کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب آپ کی باڈی کو کوئی مسئلہ ہے یا پھر جب آپ کی باڈی کے اندر کسی سٹرکچر میں خرابی کا عمل شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے اس خرابی کو ریزالو کریں، اس کے بعد پھر آپ فٹنس کے لیول پر یا پھر مسل اسٹرینتھننگ کی وغیرہ کی ایکسرسائزز یا جم کی ایکٹیویٹیز آپ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی کمر میں درد ہوا، میرے جیسے لڑکے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً جم جوائن کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ میکسیمم پریشر ان کے بیک پہ آنا شروع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو اور مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کا جو کمر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ایون نرو کی کمپریشن کا باعث بن سکتا ہے، ان کی بٹک تک پین جا سکتا ہے اور وہ جو ہے نا ان کے پیر وغیرہ سن بھی ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی بھی کوئی بھی آپ جم میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا کمر کا درد نیچے تک جا رہا ہے اور آپ کے پیر سن ہو رہے ہیں یا پھر آپ کے جو بٹک ہے یا پھر لمس ہے یا پھر آپ کے پیر اس کے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں، تو ہرگز وہ ایکسرسائز نہیں کریں۔ آپ کسی بھی قریبی فزیشین سے رجوع کریں یا پھر فزیوتھراپسٹ کو دکھائیں، ان سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں۔ اگر وہ آپ کو جم کا ریکمنڈ کرتا ہے تو پھر بالکل آپ جم جائیں اور جس طرح وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اسی حساب سے آپ جو ہے نا مزید اپنے ایکٹیویٹیز کو بڑھا لیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ کسی بھی انسان یا کسی بھی مطلب ایسے شخص جو کہ ویل اویئر نہیں ہے، ایکسپرٹ نہیں ہے اس کام میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جم جوائن کرے تو آپ جم جوائن کرنے لگ جائیں، تو وہ آپ کی صحت کے لیے اور خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کا مسئلہ اور بڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری جو کامن مسٹیکس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب بھی ان کو کمر کا مسئلہ ہوتا ہے تو جاگنگ یا رننگ وغیرہ شروع کرتے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ ہمارے پٹے کھل جائے، ہم صحیح ہو جائیں، ہمارے کمر کا درد صحیح ہو جائے۔ تو شروع میں پھر جب 2-3 دن 5 دن جب وہ جاگنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے کمر میں بڑے شدید تکلیف ہوتا ہے، لیکن اس صورت کے اندر بھی وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو یہ واک کی وجہ سے ہے، رننگ کی وجہ سے ہے، جاگنگ کی وجہ سے ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کی کمر کے اندر اسپائن میں یا ڈسک کے اندر ڈسک ہرنیشن ہے، پروٹروژن ہے، ایکسٹروژن ہے یا پھر ڈسک بلجنگ کی کچھ اور اقسام ہے، تو اس صورت میں آپ نے فوراً جاگنگ وغیرہ نہیں کرنی ہے، آپ نے فزیوتھراپسٹ سے رجوع کرنا ہے، ان کو اپنا مسئلہ بتانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ ایسے اسٹریچنگ بتائے جس سے وہ نرو کی کمپریشن ریلیز ہو جائے۔ اس کے بعد پھر کچھ آئسومیٹرک ایکسرسائزز ہوتے ہیں، مسل اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اور بہتر ہو جاتا ہے، اور جب آپ فٹ ہو جائیں، جب آپ کے مسل اسٹرانگ ہو جائیں تو اس کے بعد بالکل آپ رننگ کریں۔ فٹنس کا بڑا خیال رکھیں،
دیکھیں جم اور اس کے علاوہ رننگ وغیرہ یہ وہ ساری ایکٹیویٹیز ہے، جب کوئی فٹ لیول پر یہ کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ جب اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگتی ہے یا پھر جب آپ کوئی انجری کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر اس چیزوں کو جوائن کرتے ہیں وہ فوراً سے، تو پھر وہ کسی بھی مسل پل کا، مسل جو ہے نا کنٹیوژن کا، انجری وغیرہ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ کامن مسٹیکس تھے میرے کلینکل پریکٹس میں، لوگ روز آ کر یہ کمپلین کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا مسئلہ بڑھتا ہے۔ تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے یہ چیز ڈسکس کروں، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے یا کوئی سجیشن ہے یا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سجیشن دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا رپلائی کروں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔